السلام علیکم ناظرین، پاک جذبو نیوز کے ساتھ میں ہوں آشان اشفاق۔ پیش کرتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹس۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں پر مسلسل اثر انداز ہے۔ یہ سسٹم آج سے ملک کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 13 اور 14 اپریل کو کراچی، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر مقامات پر آندھی اور بارش متوقع ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں معتدل اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب شمال مشرقی بلوچستان میں مغربی موسمی سسٹم اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، البتہ بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، ڈی جی خان، بھکر، لیا اور ملتان میں آندھی متوقع ہے، جبکہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے لاہور میں کل بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور نے مستحقین میں عید پیکج تقسیم کرنے کی تصاویر شائع کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ علی امین کنڈاپور نے معاملے کے بارے میں متعلقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت طلب کر لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل حکومتی اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے سے پیکج حاصل کرنے والے مستحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت نے شفاف طریقے سے 8.5 لاکھ مستحق خاندانوں کو رمضان پیکج دیا۔ مستحق خاندانوں کی عزت نفس کے پیش نظر رمضان پیکج اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کیا گیا۔ علی امین کا کہنا تھا کہ پولیس شہداء سمیت 1,17,000 سے زائد خاندانوں کو عید پیکج بھی دیا گیا۔ لاہور اور کراچی میں جھولوں کے 2 مختلف واقعات میں 4 بچے زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق لاہور کے ریس کورس پارک میں لگا جمپنگ جھولا گرنے سے 3 بچے زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق ریس کورس میں بچے جمپنگ جھولا جھول رہے تھے کہ اچانک جھولا گر گیا۔ جھولا گرنے سے بچے معمولی زخمی ہوئے۔ بعد ازاں ریس کورس پارک انتظامیہ نے بچوں کو جھولے سے بحفاظت نکال لیا اور واقعے کے بعد ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمی بچوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کر دی گئی۔ دوسری جانب کراچی کے سفاری پارک میں جھولے سے گر کر ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ بچے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایس ایس بی ایسٹ کے مطابق کراچی کے علاقے کوئٹہ ٹاؤن کا رہائشی 10 سالہ بچہ اہل خانہ کے ہمراہ رولر کوسٹر رائڈ کے دوران سیفٹی بیلٹ کھول کر کھڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ خود کو نہ سنبھال پانے کے باعث گر کر زخمی ہو گیا۔ ایس ایس بی ایسٹ کا کہنا تھا کہ واقعے سے متعلق مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ ڈائریکٹر سفاری پارک امجد زیدی کا کہنا تھا کہ بچے کو لوگوں نے بہت کہا لیکن اس نے سیفٹی بیلٹ نہیں لگائی، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پی 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 شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال ٹالپور کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے نوڈیرو ہاؤس پہنچ کر عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر پی 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 لاڑکانہ ڈویژن کے صدر اعجاز چاکرانی بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے گڑی خدا بخش بھٹو پہنچ کر شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو، شہید شاہ نواز بھٹو، مرحومہ بیگم نصرت بھٹو اور مرحومہ امیر بیگم کی مزارات پر حاضری دے کر فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ کچھ روز قبل سائٹ ایریا میں پولیس مقابلے کے بعد گرفتار ہونے والے ملزمان شہری کو زخمی کرنے میں ملوث نکلے۔ کچھ روز قبل بوقت 12 بجے سائٹ ایریا میں دلیپ نامی شخص کو موٹر سائیکل سوار 3 مسلحہ ملزمان نے فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی کیاماڑی کا کہنا تھا کہ واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد ایس ڈی پی او سائٹ جہان خان نیازی اور ایس ایچ او تھانہ سائٹ اے انسپیکٹر افتخار خانزادہ کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے ملزمان کی تلاش شروع کی۔ واقعے میں ملوث 2 ملزمان پولیس مقابلے کے بعد گرفتار ہوئے۔ ایس ایس پی کیاماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان کا کہنا تھا کہ دوران پولیس مقابلہ ایک ملزم بنام اکرام کو زخمی حالت میں ساتھی بنام رحیم خان سمیت گرفتار کیا گیا، جبکہ واردات میں ملوث تیسرے ملزم کی شناخت حیدر کے نام سے ہوئی ہے، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मकली के करीब गांव कासिम जोखियो पहुंचकर शाह नूरानी ट्रक हादसे में जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की। सैयद मुराद अली शाह ने कीमती इंसानी जानों के ज़या पर सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से लवाहिकीन से दुख का इजहार भी किया। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की भरपूर माली मावनत करेगी। उन्होंने कहा कि हादसे में कीमती जानें ज़ाया होने पर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ है। इस दुख की घड़ी में जान बहक होने वालों के वर्षा से बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि कराची में 11 जख्मियों को शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर मुंतकिल करके उनका बेहतर इलाज शुरू कर दिया गया है, जबकि 2 बच्चों की हालत खराब होने पर उन्हें जिन्ना अस्पताल के बच्चों के शोबे में मुंतकिल करके ICU वार्ड में रखा गया है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि इस किस्म के खौफनाक वाक़यात से वर्षा की जिंदगी अजीरन हो जाती है। ईद के रोज़ बड़ी तादाद में लोग शाह नूरानी और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जियारत के लिए जाते हैं, जहां पर आने जाने वाले रास्तों की हालत ख़राब है और सहूलियात नहीं है। इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत से बातचीत की जाएगी ताकि वहां के लोगों को सहूलियात फराम की जा सकें। सिंध में बदअमनी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम हो या कश्मीर समेत शुमाली सिंध में डाकू कल्चर, इसकी जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस कराची बदअमनी के हवाले से 27वें नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम समेत सिंध भर में अगवा के वाक़यात की निगरानी खुद कर रहे हैं और इस सिलसिले में IG सिंध समेत मुतल्लिका हुकाम से कई इजलास करके उन्हें हिदायत जारी की गई हैं। इस वक्त हमारी पुलिस मुतहरिक है और कराची समेत कच्चे के इलाकों में रेंजर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। इंशाअल्लाह सिंध में जल्द अमन व अमान कायम किया जाएगा। उस मौके पर MPA सादिक अली मेमन, MPA सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, MPA सैयद शाह हुसैन शाह शिराजी, साबिक MPA जामावेज गौराम, साबिक सूबाई वजीर साजिद जोखियो, चेयरमैन जिला काउंसिल अब्दुल हमीद पंवर, PPP रहनुमा महमूद आलिम शाह, कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन एहसन अली कुरैशी, DIG हैदराबाद तारिक रजाक थारिजो, डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सुमरो, SSP डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान समेत जिला की सियासी और समाजी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने इज्तिमाई नमाज जनाजा में शिरकत की। वापसी में क्योंकि जेकी ख़बर पई आहे त 3-4 गाॾियूं हुयूं, पोइ हिकिड़ी अधु गाॾी ख़राब थी, ऐं उन गाॾी खे हादसो पेश आयो, गाॾी किरी पई ऐं उन जे करे 17 ॼणा पंहिंजी जाम बहक थिया। इन्हनि में ॿिया 52 ॼणा ज़ख़्मी थिया, जेके अञा ताईं इतला आहे। ॿिया 50 छा आहे जो कुझु हफ़्ते अस्पताल में वहिनि। उन्हनि 52 जेके कराची पहुता सिविल अस्पताल, तंहिंमां 40 डिस्चार्ज कया आहिनि। 12 ॼणा अञा उते अस्पताल में आहिनि। 5 या 6 हुआ ऐं सुबुह जो अस्पताल वियोस, जेके सीरियस हुआ वेंटिलेटर ते हुआ। पोइ ॿारड़ा आहिनि जेके असांजी ॿारनि जी जेकी अस्पताल आहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, उते दाख़िल आहिनि। डॉक्टरनि खे हिदायत कई अथऊं, ज़िंदगी मौत रब जे वस आहे, अहिड़ो सानियो पेश आयो आहे। डॉक्टरनि खे हिदायत कई आहे, उहो राति खां ई इंतिज़ामिया हरकत में अची वई। मैं ये ख़बर कर दूँ मेरे भाई, जेके इंतिज़ामिया राति खां ई मुतहरिक हुई, सॼो इंतज़ाम करिणो। तमामु तव्हां ॾिसो पिया ग़रीब आहिनि, क्रश प्लांट ते कमु कंदा। इहे उन्हनि खे जेके ॿई हुते पहुचायूं आहिनि। मां उन्हनि जे दुख में शिरकत लाइ जनाज़े नमाज़ में शिरकत कई अथमि। हिते असांजा क़ौमी सूबाई असम्बली जा मेंबर मौजूदु आहिनि, असांजो XMP गौराम भी जामोवेस भी मौजूद आहे। हर मुमकिन तौर पे तो आपने सवाल कर दिया, मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक हमारी है तरीक़ेकार कि जो एक्सीडेंट में जिनकी मौत वाक़ई होती है पूरे सिंध में, उनके लिए एक इंश्योरेंस हमारी है 1 लाख रुपया की का। मुझे ये देखना पड़ेगा, चाहे इसलिए कि ये हादसा हुआ था बलूचिस्तान की हद में, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ के लोग थे, वो भी देंगे। उसके अलावा मैंने MPA साहबान MNA साहबान को कहा है कि इनमें से जो भी कफ़ालत करते थे अपने ख़ानदानों की, उनको भी हम देखेंगे कि उनके ख़ानदानों को इस सानिया की वजह से जान की तो कोई कीमत नहीं होती, और उनके जो प्यारे चले गए हैं उसका तो कोई अजाला नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये ज़रूर होगी कि उनको
ان کی کفالت کے لیے پراپر انتظام کیا جائے۔ سر یہ اپنا کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں جو ہے وہ مچھر کالونی کے اندر، اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، ابھی تک ملا نہیں ہے وہ دیکھیں طریقہ کار ہوتا ہے، مل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس پہ خاص طور پہ توجہ دیتے ہیں، اور ایشوز یہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اس لیے کہ وہ پرابلم یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہم ان کو اوور کم کرتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کے جو خاندانوں کے ان لوگوں کے وارثوں کا پتہ نہیں چلتا، یہاں پہ وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بوڑھے والدین ہوتے ہیں، کہیں ان کی جو ہوتی ہیں وائف وغیرہ، وائف اور بچے، ادھر ایک جھگڑے ہو جاتے ہیں، ادروائز ایسے حکومت سر درگاہ نورانی پہ رمضان میں خاص طور سے ہر سال جو ہے پورے سندھ سے جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اور وہاں میرے خیال سے اس سے پہلے وہاں درگاہ پہ بم دھماکہ ہوا تھا اور بھی حادثات ہو چکے ہیں، تو رمضان ویسے ہاسپٹل بنانا تو بلوچستان گورنمنٹ کا کام ہے، تو آپ سندھ گورنمنٹ ان سے کوئی وہ کر کے کوئی موبائل یونٹ وغیرہ جو فوری طور پہ ان کو ایمرجنسی یہ بھی سارے جو زیادہ زخمی تھے، مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کچھ بلوچستان میں بھی زیر علاج ہوں جن کو کم چوٹیں آئیں ہیں، زیادہ زخمی تھے، ان کو لایا گیا۔ ہمارے پاس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر ہے کراچی میں، جہاں پہ ساری سہولیات موجود ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، بلوچستان حکومت سے بھی بات کریں گے کہ وہاں بہتر طبی سہولیات مہیا کی جائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو، اس لیے بڑی تعداد میں جہاں بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کسی حادثے کا، وہاں پہ ضرور سے بات کریں گے۔ سر یہ متاثر خاندان جو کو فیملی میرے بھائی، امن و امان کی صورتحال آپ سب کے نظر میں ہے۔ میں آپ سے یہ بڑا تسلی سے کہتا ہوں، میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت جو صورتحال تھی وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا تسلی بخش تھی، لیکن یہ جو میں نے بڑی میٹنگز کی ہیں اس پہ 3-4، ہم نے ہوم منسٹر بھی فل ٹائم رکھا ہے۔ جو نگران کے زمانے میں جو ایک پتہ نہیں عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے، انہوں نے شفلنگ کر دی جیسے کہ مراد علی شاہ کے کوئی اپنے لگے ہوئے بندے تھے، کسی کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا، تھانوں کے ایس ایچ او سارے چینج کیے، ان کے ہیڈ منشی چینج کیے۔ اس وجہ سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے سے ہی ایک مسئلہ کریٹ ہوا۔ اب اس سب کو دوبارہ درست کرنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اولین ترجیح دی ہوئی ہے۔ اس وقت ہماری پولیس متحرک ہے، چاہے وہ کراچی شہر کی اسٹریٹ کرائم ہو، اس میں دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے دنوں میں کئی مقابلے کیے ہیں، کئی ڈاکو زخمی حالت میں اور مارے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے کچے کے علاقے میں بھی کشمور میں ہماری پولیس اور اس کے ساتھ رینجرز مل کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے معاملہ، اس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں ختم کر میرے بھائی یہ ختم کر لوں سوال آپ لوگ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم قابو پا لیں گے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2008 میں ان علاقوں میں دن دہاڑے کوئی نہیں جایا کر سکتا تھا، پکے یا کچے میں، تب انہی کی جو بات کر رہے ہیں انہی کی حکومتیں تھیں جو یہ حالات انہوں نے کر دیے تھے۔ کراچی جو ہے دنیا کا 7واں سب سے بدترین شہر تھا کرائم کے حوالے سے۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 2022 کے اندر، یہ 128ویں پہ پہنچ گیا تھا بدترین شہروں میں، یعنی 127 بڑے شہر اس سے زیادہ خطرناک تھے۔ اب پھر وہ سلائڈ ڈاؤن کر گئے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ہم نے درست کیا ہے اور اب بھی حالات درست ہیں۔ سر اغوا انڈسٹری سمیت केतिरा ई माण्हू जो माता की जवाब नहीं इंशाल्लाह ताला आराम SSP سکھر عابد علی بلوچ کی ہدایات پر سکھر پولیس کا سماجی برائیوں میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بین الصوبائی منشیات فروش گرفتار۔ SHO تھانہ بی سیکشن منصور علی عطار نے TNT موڑ کے قریب دوران ناکہ بندی ایک بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کا اہم کارندہ گرفتار کر کے منشیات کی بڑی کھیپ کی فروخت کو ناکام بنا دیا۔ SHO تھانہ بی سیکشن منصور علی عطار نے دوران ناکہ بندی سنیپ چیکنگ کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی مضر صحت گٹکا اداب کے 270 پیکٹ سمیت بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کا ایک اہم کارندہ نعمان گرفتار کر لیا۔ ملزم کی کرولا کار نمبر BNH 983 کو روک کر تلاشی کے دوران 270 پیکٹ مضر صحت گٹکا اداب برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم شکارپور سے گھوٹ کی گٹکا سپلائی کرنے جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں SSP سکھر عابد علی بلوچ نے پولیس پارٹی کی بہترین کارروائی پر شاباشی کا پیغام دیا ہے۔
SSB خیرپور زبیر نذیر احمد شیخ نے پولیس جوانوں سے عید ملنے کے لیے مختلف علاقوں میں قائم پولیس چوکیوں پکٹس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈیوٹی پر مامور پولیس جوانوں سے ملے اور ان میں مٹھائی اور عیدی بھی تقسیم کی۔ پولیس افسران و اہلکاروں نے SSB زبیر نذیر احمد شیخ کو اپنے درمیان پا کر خوشیوں کا اظہار کیا اور انہیں عید الفطر کی پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی۔ SSB خیرپور نے ضلع بھر کے تمام تھانہ جات و چیک پوسٹوں پر تعینات پولیس جوانوں کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر امن و امان کے لیے عوام کی جان و مال کے تحفظ اور قیام امن کے لیے اپنی عیدیں قربان کر کے سیکیورٹی ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی کی بدولت عوام الناس اپنے آپ کو محفوظ پا کر عید کی خوشیاں مناتی ہیں، جو کہ عین عبادت ہے۔ ہماری عید کی خوشی اسی میں ہے کہ عوام الناس عید خیر و عافیت سے گزارے اور کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ضلع پولیس سربراہ کا کہنا تھا کہ ملک قوم کی بقا اور سلامتی کے لیے جان نثاری کی تاریخ رقم کرنے والے پولیس کے ہر رینک کے افسران و اہلکاروں کی لازوال قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ اس کے بعد ملک کے بقا اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ SSB خیرپور زبیر نذیر احمد شیخ نے ضلع خیرپور کے عوام الناس، پولیس اہلکاروں اور تمام اہل وطنوں بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکر سید کمل حیدر شاہ اور کمشنر سکر فیاض حسین عباسی کی سربراہی میں اہم اجلاس کیٹل کالونی روہڑی بس ٹرمینل آلپر فیکٹری سائٹ والے روڈ کے توسیع سمیت دیگر ترقیاتی کاموں، کسانوں کو باردانہ کی فراہمی اور اکنامک زون کے قیام کے 100 ایکڑ اراضی کی فراہمی اور دیگر اہم معاملات پر تفصیلی مشاورت اور فیصلے ہوئے۔ ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرانے کی ہدایت۔ تاخیر برتنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی سختی سے ہدایت۔ کمشنر آفس میں منعقد اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سکھر، ڈپٹی کمشنر خیرپور، اسسٹنٹ کمشنرز، ضلعی افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین سکھر ڈسٹرکٹ کونسل سید کمل حیدر نے ڈپٹی کمشنر خیرپور کو پیپلز بس سروس کو ببرلو تک بڑھانے سے متعلق اقدامات کے لیے کہا، جبکہ چیئرمین سکھر ڈسٹرکٹ کونسل سید کمل حیدر شاہ نے حتمی فوڈ کے افسران کو سختی سے ہدایت دی کہ کسانوں کو فارم 7 کے مطابق جلد باردانہ فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ورکس اینڈ سروسز کے افسران کو ضلع بھر میں ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے اور غفلت برتنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بھی ہدایت۔ اجلاس میں اکنامک زون کے 100 ایکڑ زمین کی فراہمی اور اس حوالے سے تمام قانونی تقاضوں کو جلد مکمل کر کے منصوبے کو شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ سبسکرائب کریں پاک جذبو نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے۔